اگر ہم علامہ کے کلام کو بنظر غائر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ اپنا مرد مومن قرار دیتے وہ بیک وقت تاجدار و سلطان بھی ہے اور ساتھ درویش بھی ہے، وہ غنی بھی ہے اور ساتھ اس غنا کے فقیر بھی ہے، وہ رہبر بھی ہے اور رفیق بھی ہے، وہ امام و مقتدا بھی ہے اور غلام و مقتدی بھی ہے، وہ مرد آزاد بھی ہے اور اسیر بھی ہے، وہ محو پرواز بھی ہے اور اپنی جگہ قائم اور دائم بھی ہے، وہ مخدوم بھی ہے اور خادم بھی ہے، وہ خاکی و فرشی بھی ہے، وہ نوری و عرشی بھی ہے، وہ ناسوتی بھی ہے، وہ لاہوتی بھی ہے، اور وہ مرد مومن خود حقیقت بھی ہے، وہ خود حقیقت کا متلاشی بھی۔ یہ وہ تصور ہے مرد مومن کا جسے اقبال کے سوا اس ڈھب سے اور کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اقبال نے اپنے تمام تر تصورات قرآن مجید سے اخذ کیے ہیں اور ان کی تفصیلات و جزئیات ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعین کی ہے، اور ان کے معارف اور معالم کو اور لطائف کو اور حقائق کو شیخ رومی سے سیکھا ہے۔ ان تین چیزوں کے امتزاج نے، یعنی قرآن، حدیث اور مثنوی، ان تین چیزوں کے امتزاج نے اقبال کے تصور کو وہ نمایاں پن، انفرادیت، عظمت اور روشنی عطا کر دی ہے کہ جو ہمیں بالعموم کسی اور کے ہاں دکھائی نہیں دیتی۔ اقبال کے مرد مومن کو اگر ہم قرآن مجید کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں کہ اقبال کا مرد مومن قرآن کا انسان مرتضیٰ ہے، اور اقبال کا مرد مومن قرآن کا نفس کاملہ ہے، اور اقبال کا مرد مومن قرآن کا عبد معزون ہے۔ قرآن مجید مرد مومن کا جو تصور مختلف عنوانات کے تحت مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے، ان سارے مقامات کو، ان ساری صفات کو، ان ساری تجلیات کو اور حسن و کمال کے ان سارے بکھرے ہوئے مظاہر کو اگر یکجا کر لیا جائے اور انہیں مجتمع کر کے ایک پیکر کمال تیار کیا جائے تو اس پیکر کمال کا عنوان اقبال کا مرد مومن ہے۔ اس لحاظ سے اقبال کا فکر کسی مقام پر بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے۔ اس فکر کا مبدا و سرچشمہ حقیقت میں قرآن ہے۔ جب اقبال اپنے مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو ایک طرف ہم اقبال کا یہ شعر سنتے ہیں اور دوسری طرف ہماری نگاہ اسی مفہوم کو تلاش کرنے کے لیے اس آیت پر پڑتی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جن لوگوں کو ان کی معیت و صحبت کا فیض نصیب ہو گیا اور وہ صحبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفید و مستنیر ہو کر اپنی سیرت و کردار کو سنوار چکے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جہان معرکہ میں فولاد صفت ہیں، وہ شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہیں، وہ حریم خلوت محبوب میں ذاکر و ساجد ہیں، اور جہد حیات میں متلاشی رضائے حق ہیں۔ یہی چار اوصاف ہیں جن کو اقبال مرد مومن کے طور پہ اپنے اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر شدت و صلابت بھی ہے۔ جب کفر، طاغوت اور جبر و استحصال کے مقابلے میں اقبال کا مرد مومن آتا ہے تو وہ شدت و صلابت کا پیکر نظر آتا ہے۔ جب وہ کمزوروں، مظلوموں، بے کسوں اور بے بسوں کو ذلت کی زندگی سے اٹھا کر انسانی عظمت اور شرف سے ہمکنار کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے، وہ کمزوروں کے لیے تراحم، ترافق اور تواضع کا پیکر بن جاتا ہے۔